مسلم لیگ قاف چودھری پرویز الہی سب سے امپورٹنٹ اس وقت رول ادا کر رہے تھے، لیکن پھر سر آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سنی ہوگی، انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن کو عدم اعتماد لانے کے لیے پنجاب میں پہلے ہمیں انہوں نے رات میں کہا کہ جی پنجاب میں عدم اعتماد لے کر آئیں، پھر اس کے بعد حکومت کے ساتھ جا کے مل گئے اور خود وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بن گئے حکومت کی طرف سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ گیم تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی کر گئے ہیں، ترپ کا پتہ وہی ثابت ہوئے ہیں سر؟ ان چیزوں پہ تو ہم کافی ڈسکشن کرتے رہے ہیں، لیکن جب سے یہ خط جو ہے، جو مراسلہ ہے، بہتر لفظ تو مراسلہ ہی ہے، جو مراسلہ ہے یا جو لیٹر ہے، یہ جو چیز جب سے سامنے آئی ہے تو اب تو بات ہی بالکل بدل گئی ہے. دیکھیں، وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ بات کی تھی کہ سب نہیں، کچھ لوگ اس میں پریوی ہو سکتے ہیں. سب لوگ ظاہر ہے محب وطن پاکستانی ہیں، چاہے جس بھی جماعت میں ہوں، تو سب کو تو نہیں پتا، وہ تو یوز ہو رہے ہوں گے. تو ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو اب تو یہ بات بڑی آگے چلی گئی ہے. اب تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ عدم اعتماد آتا ہے، اس سے ایک دن پہلے ایک مراسلہ آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عدم اعتماد میں آنریبل پی ایم صاحب جو ہیں وہ نہیں رہتے تو ملک کو بڑے خطرناک اس کے نتائج آئیں گے. اب یہ والا جو آپ لوگوں نے ڈیسیجن لیا ہے پرویز الہی صاحب والا، یہ آپ نہیں سمجھتے وزارت اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنانا یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا سر؟ لیکن جب ہماری جماعت نے اپنے ایک مین ایلائی کو، جو جن سے ہمارا بھائیوں جیسا تعلق بھی ہے، ان کو آفر کیا اور انہوں نے اس کو گریشیسلی ایکسیپٹ کیا، تو اس پہ بڑی تنقید آئی. کیا ایک حکومت جو ہے ایک ایسے حالات میں جب اس کے خلاف ایک عالمی سازش بھی ہو، اب تو عالمی سازش کی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خط اس طرح سے آ جاتا ہے، تو اس میں اپنے تمام جو پولیٹیکل مووز ہیں وہ کرنے ہیں تاکہ خدا نخواستہ یہ حکومت جو ہے سازش کا شکار نہ ہو. عدم اعتماد تو کسی بھی اپوزیشن کے ممبر کا اور جماعت کا ایک حق ہوتا ہے، لیکن ان حالات کے تناظر میں جب آپ اس کا بیک ڈراپ دیکھیں کہ جو خط پی ایم صاحب نے ظاہر کیا ہے تو ان حالات میں تو ابھی عام عدم اعتماد کی تحریک نہیں ہے نا جی. یہ تو اس طرح سے ہے جس طرح ہم کسی بھی تیسری دنیا کے ملک میں کسی لیڈر کی پالیسی سے نالاں ہو کے عالمی جو استعمار ہے وہ ایک رجیم چینج کی سیاست کرتا ہے اور اس کے لیے لوکل پلیئرز یوز ہوتے ہیں، چند لوگوں کو پتا ہوتا ہے، باقی بیچارے نیچے زندہ باد مرد آباد والے ہوتے ہیں. تو ان حالات میں ہم نے کسی پرائے کو تو نہیں، اپنے ایلائی کو ذمہ داری دی ہے. ذمہ دار آدمی ہیں، پہلے صوبہ اچھے چلا چکے ہیں اور ہمیں ان پہ اعتماد بھی ہے. پرویز صاحب جو ہیں روادار آدمی ہیں، وہ یعنی کوئی کچھ نہیں کر رہا، جو بھی ہو رہا ہے سر آپ کی بات کے عین مطابق جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس وطن عزیز میں وہ عالمی سازش کی وجہ سے ہو رہا ہے. خالد عظیم صاحب، یہ علی محمد خان صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں یہ اتنا ہی سمپل معاملہ ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا سر. جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا حکومت کے خلاف وہ عالمی سازش کے تحت ہو رہا ہے. دیکھیں جی، اگر عالمی سازش کے تحت ہو رہا ہے تو جیسے خود انہوں نے کہا کہ یہاں لوکل فیسیلیٹیٹر بھی ہیں. قوم تو چاہے گی کہ آپ اگر بینیفٹ نہیں لے رہے، اس کا صرف سیاسی بینیفٹ اس وقت نہیں لے رہے، اس خط کو جس کا علم صرف اور صرف آپ کو ہے، اگر آپ اس کا بینیفٹ نہیں لے رہے تو کم از کم وہ جو لوکل فیسیلیٹیٹر ہیں ان کے خلاف ملکی قانون کے مطابق مقدمہ چلائیں. اور ایسی گنجائش موجود ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ جس ان کیمرہ اس کا جو ہے وہ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں قومی سلامتی کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، اس میں آپ ان کیمرہ اس کی پروسیڈنگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کا نام بھی لے رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس سے آپ ایک پولیٹیکل بینیفٹ بھی لے رہے ہیں. تو اس میں اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی قانونی پروسیڈنگ بھی اس کی جو ہے کریں. رہی یہ بات کہ جی ہم کسی کا نام نہیں لیتے، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس کو کہا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم روس کے دورے پہ جب وزیر اعظم جانے لگے تو فلاں ملک نے ہمیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہ جائیں، تو آپ نام لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نام لینے میں آپ نے کمی کوئی نہیں پیچھے چھوڑی ہوئی. تو اس کو اب کم از کم اپنے اوپر سے یہ الزام ختم کریں کہ آپ اس خط کو جو ہے وہ سیاسی گین کے لیے، یہاں پہ لوگوں کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے یا پھر جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان پہ اثر انداز ہونے کے لیے استعمال نہیں کریں. عوامی ہمدردی تو چلیں کسی بھی طریقے سے بٹور لی جائے، لیکن کیا یہ والا جو منجن ہے کہہ لیجئے اس کو، یہ عالمی سازش والا، یہ اتنا آسان ہے کہ یہ اپنے ہی جو لوگ ہیں، جو گروپ بندی ہوئی ہوئی ہے، جو دھڑے بندی ہے، جو گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے آگے یہ منجن بیچنا اتنا آسان ہو جائے گا؟ ان سے مشاورت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں منیف صاحب پہلے دیکھیے علی محمد خان صاحب بڑے میرے قابل احترام ہیں، انہی کی بات پہ میں بات کروں گا کہ ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اپنے اقتدار کو
दाव पर लगाकर इस खत के मंदरजात सामने नहीं ला रहे कि ये मुल्की मफाद में नहीं है, और दूसरी तरफ वो अपने वसीम अकरम प्लस को कुर्बान करते हैं और अपनी नजरियाती सियासत की कुर्बानी कर रहे हैं। और इनकी मीटिंग से उठ के इनके वुज़रा आके बाहर कहते हैं कि ये 5 सीटों वाले ब्लैकमेलर हैं, ये 5 वोटों की खातिर, और दूसरी तरफ जो है वज़ीर आज़म ये फैसला करते हैं अब उन्हीं 5 वोटों के लिए अपने इक़्तिदार को महफूज बनाने के लिए, और चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद करते हैं, और अपने वसीम अकरम प्लस को, जिनके लिए वो कहते थे कि जब तक इस मुल्क में पीटीआई की हुकूमत है मेरे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। अब जो दूसरा पहलू है जो आप बात कर रही थी, चौधरी परवेज इलाही और काफ लीग का जो ये फैसला है, मैं समझता हूं कि उनकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी गलत हो गई है इस मर्तबा। वो मिस कैलकुलेट कर गए हैं सारी सूरत हाल को। वो इस खुशफहमी में थे चंद रोज पहले तक कि शायद जब हुकूमत की तरफ से, पीटीआई की तरफ से उनकी नामजदगी होगी तो ऑपोजिशन जमातें, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें पीटीआई के नाराज धड़े हैं, उनके नाम पर खामोश हो जाएंगे। अल्टीमेटली बड़ी जिम्मेदारी ले ली ना परवेज इलाही साहब ने कि पहले इनकी हुकूमत बचाएं, फिर अपनी हुकूमत पंजाब, और फिर ये फिर एक तरीके से मशरूत भी हो गया ऐसे कि पहले वहां हुकूमत बचेगी तो यहाँ नई हुकूमत बनेगी।